مگر اللہ کے حکم پر ایمان رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے لخت جگر کو ایک مضبوط صندوق میں رکھا، اسے نرمی سے چادر میں لپیٹا اور رات کے اندھیرے میں دبے قدموں دریائے نیل کی طرف بڑھی۔ دریا کے کنارے پہنچ کر ایک لمحے کے لیے ان کے ہاتھ لرز گئے، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر پھر اللہ کی وحی یاد آئی، ڈرنا نہیں، نہ صدمہ کرنا، اور انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے صندوق کو پانی کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ صندوق ہلکی ہلکی لہروں کے ساتھ بہتا ہوا دور جانے لگا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے بسی کے عالم میں اسے نظروں سے اوجل ہوتا دیکھتی رہی۔ ان کا دل بے قرار ہو گیا، وہ بھاگ کر دریا میں کودنے کو تیار ہوئیں، مگر اللہ نے ان کے دل کو صبر عطا فرمایا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، میری بچی، جا دیکھ کہاں جاتا ہے یہ صندوق، نظر رکھنا مگر کسی کو پتہ نہ چلے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن خاموشی سے چل پڑی، وہ دریا کے کنارے کنارے چلتی رہی، صندوق کو نظروں سے اوجل نہ ہونے دیا۔ پانی کی موجیں نرم تھی، جیسے وہ بھی اللہ کے حکم پر چل رہی ہوں۔ صندوق بہتا ہوا شاہی محل کے باغ کے قریب جا پہنچا، جہاں فرعون کی خادمائیں پانی میں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ اچانک ایک خادمہ کی نظر اس بہتے ہوئے صندوق پر پڑی۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس نے حیرت سے کہا اور تیزی سے پانی میں ہاتھ ڈال کر اسے کنارے پر کھینچ لیا۔ صندوق کھولا گیا تو ایک معصوم نورانی چہرہ ظاہر ہوا۔ بچے کی معصومیت اور حسن نے سب کو حیران کر دیا۔ خادماؤں نے اسے اٹھا لیا اور فرعون کی بیوی آسیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ناظرین، آسیہ بے اولاد تھیں، تو انہوں نے جب صندوق میں ایک حسین و جمیل چاند جیسے بچے کو لیٹے دیکھا تو فریفتہ ہو گئیں۔ بے اختیار بچے کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے فرعون کے پاس لے گئیں اور بولی، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اہلیہ کی شدید خواہش کی وجہ سے فرعون نے دل پر پتھر رکھ کر اس بچے کی پرورش کی اجازت دے دی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا کے سپرد تو کر دیا تھا، لیکن وہ بے قرار تھی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی کی خبرگیری کے لیے بھیجا۔ مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئی، جہاں فرعون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوششوں میں مصروف تھی، لیکن کوئی آیا انہیں دودھ پلانے اور چپ کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے پہلے ہی سے